اچھا آپ نے یہاں پہ جسمانی تشدد کا ذکر کیا ہے کہ وہ جو ایک آیت کوٹ کی جاتی ہے وَضْرِبُوهُنَّ، کہ اگر اس بات سے بھی نہ مانے تو ان کی جو ہے وہ ان پہ ضرب لگاؤ، ان کی پٹائی کرو. تو اس کو بھی بہت آفٹن کوٹ کیا جاتا ہے. تو مطلب یہ کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ فار انسٹنس اگر میری زوجہ نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا یا روٹی میں نمک ہی نہیں ڈالا تو اس کا مطلب ہے میں جو ہے وہ آئی کین سلیپ ہر اور آئی کین گیٹ مائی ہاکی اینڈ اسمیک ہر ڈاؤن آن دا فلور. تو کیا اس کا یہ نہیں، مطلب ہے بالکل. یا یہ کسی مخصوص سینیریو کی طرف اشارہ کیا گیا یا کس میں کوئی مخصوص قسم کی خاتون یا کوئی شر پسند کوئی عورت کا ذکر ہے یہاں پہ؟ اس سے کیا مراد ہے؟ جی بالکل، ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ نمک تیز ہو جائے یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہاتھ اٹھایا جائے. پہلی بات تو یہ کہ تشدد جو ہے وہ صرف مسلمان معاشرے میں محدود نہیں ہے، ہوں، بلکہ جو سائیکوپیتھس ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ ایک ٹرم ہے فیمیسائڈ یا ہوں، پھر فیمیل ہومیسائڈ، اس سے اگر آپ لوگ ناواقف ہیں تو اس کو ضرور اس پہ ریسرچ کریں تو فیمیل آپ کو ہوموسائڈ. پتہ چلے گا. جی، فیمیل ہومیسائڈ. تو اس ہوں، میں یہ پتہ چلے گا کہ کتنی تعداد میں انٹیمیٹ پارٹنرز کی طرف سے فیمیلز مار دی جاتی ہیں، یعنی جان سے ہی مار دی جاتی ہیں، اسی لیے کیونکہ وہ فزیکلی کمزور ہیں اور کیونکہ وہ فیمیلز ہیں. ہوں، تو ظاہر ہے کہ قرآن میں اسی چیز سے بچانے کے لیے صرف ایک حد بتائی گئی ہے کہ اس کی آخری حد کیا ہے، اور وہ بھی بہت ساری کنڈیشنز اور اسٹیپس کے ساتھ، اور جس پہ امت کے علماء کا اجماع ہے کہ اگر بیوی کے ناجائز تعلقات ہوں تو گھر بچانے کے لیے وہ بھی اس کی آخری حد ہے ہوں. کہ جو آپ کی پاور ہے آپ اس کا کتنا استعمال کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت ساری کنڈیشنز اور اسٹیپس کے ساتھ. تو مجھے کوئی یہ بتا دے کہ کون سا ایسا معاشرہ ہے جہاں کسی خاتون کے ایسے تعلقات ہوں اور پھر بھی شوہر کو اس کو سمجھا کے نبھانے کی نصیحت کی گئی ہو. سبحان اللہ. تو مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک عورت جو ہے وہ فاحشہ ہے یا اس عورت کے غیر مرد سے تعلقات اگر ریویل ہوتے ہیں ہسبینڈ کے سامنے، تو جس طرح ایک نارمل ہیومن بینگ ایک ایکٹ کرتا ہے، ایک مرد جو ہے وہ ایکٹ کرے گا، وہ ظاہر سی بات ہے موسٹ آف دا ٹائم یا یہ ہوگا سپریشن ہوگی، اگر سپریشن نہیں ہوگی تو اس کا کیونکہ مرد میں اللہ تعالیٰ نے غیرت زیادہ رکھی ہے بایولوجیکلی، جی ریگارڈلیس کہ وہ کتنا جو ہے وہ دیندار ہے یا بے دین ہے، تو وہ یہ چیز برداشت نہیں کرتا. اور حتی الامکان ایسا ہوتا ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ انٹرنیشنل ہوموسائڈس کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو کتنی عورتیں جو ہے وہ مار دی جاتی. اس وقت میں نے فیمیل ہوموسائڈ سامنے ہی لکھا ہے، تو ورلڈ بینک کا جو میرا ڈیٹا سامنے آیا ہے وہ ہے پر 100,000 فیمیل جو ہے وہ قتل کر دی جاتی ہیں اسی بیس پہ، جی تو اپنے پارٹنرز کے تھرو، چاہے وہ مطلب میل پارٹنر ہو یا فیمیل پارٹنر ہو ڈیو ٹو ہومو سیکشولیٹی. میں پڑھ رہا تھا ایک رپورٹ کینیڈا میں کہ کینیڈا میں جو اکثر عورتوں پہ وائلنس کیا جاتا ہے وہ ان کی کاؤنٹر پارٹنر کرتی ہیں اینڈ دے آر دوز پارٹنرز ہو آر ایکچولی ہومو سیکشل. تو بہرحال دس از اے ویری ڈفرینٹ ٹاپک. لیکن آپ نے یہ بہت اچھا پوائنٹ بیان کیا ہے کہ مرد کا جو ہے وہ نیچرلی اس چیز پر ایکٹ کرنا جو ہے وہ اس چیز پر ایکٹ کرنا جو ہے وہ اس کی لازمی ہے. نیچر میں شامل ہے. لیکن اس پہ بھی اسلام نے کنڈیشن لگا دی کہ آپ اگر اس کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے تو یہ فلاں 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 کنڈیشن ہے. جی. تو ڈیفینیٹلی دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. اچھا اس پہ جی مزید آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں بتائیے مجھے. جو عام حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا ہے وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس میں مینشن ہے 2140، اس میں انہوں نے یہی فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو نہیں مارو. پھر سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے 1948، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی خادم کو اپنے ہاتھ سے مارا، نہ کسی عورت کو، اور نہ ہی کسی چیز کو. تو یہ ہمارے پاس سب سے بڑا ایویڈنس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی اسلام پھیلایا ہے اور ان کی زندگی کو ہی ہمارے لیے ایک مثال بنایا ہے. تو یہ تو بات ہو گئی اب غلط فہمیوں کی جو لوگوں کو اسلام سے ریلیٹڈ ہیں. اب جہاں تک نوریہ صاحبہ کی بات ہے، جیسا کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ فائنینشلی ابیوسو تھے، یعنی نان نفقہ نہیں دیتے تھے. تو میرا ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ یو کے کی یونیورسٹی میں اسلامک لاء پڑھنے کے باوجود بھی ان کو یہ کیوں نہیں پتا تھا کہ مینٹیننس اسلام میں عورت کا ایک بنیادی حق ہے
اور اتنا بیسک رائٹ ہے کہ اس کی بنا پہ نکاح کی کینسلیشن بھی ہو سکتی ہے. نمبر 2 یہ کہ وائف کی رسپانسبلٹی نہ لینا، یہ کلچر ضرور ہو سکتا ہے اور بالکل ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ویسٹرن کنٹریز سے امپورٹ ہوا ہے کہ شوہر بیوی کی کوئی فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں لیتا، تو یہ اسلام سے کسی صورت جوڑا نہیں جا سکتا. تو دوسرا سوال میرا نوریہ خان سے یہ ہے کہ آپ نے مینٹیننس یا فائنینشیل ابیوز کا کیس کیوں انیشیٹ نہیں کیا ایک اسلامک ملک میں رہتے ہوئے؟ جی ٹھیک ہے، دیٹس اے ویری گڈ کویشچن نوریہ خان صاحبہ پہ اس کا جواب جو ہے وہ آئی تھنک ایک قرض کی طرح ہے. میں اپنے دوسرے سوال کی طرف آؤں گا. دیٹس اے ویری گڈ ایکسپلینیشن یو ہیو گیون سو فار آفٹر مائی فرسٹ کویشچن. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نوریہ خان صاحبہ نے اپنی گفتگو میں ایک اصطلاح کا ذکر کیا تھا جسے بیت الطاعہ کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس اصطلاح کا کیا مطلب ہے اور اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جی انہوں نے اپنی ویڈیوز میں تا زوجیہ کا لفظ استعمال کیا تھا، تو اس کا صحیح جو اس کی ٹرم ہے وہ ہے بیت الطاع، اور اس کا مطلب ہے اطاعت کا گھر، یعنی ہاؤس آف اوبیڈینس. اور نوریہ خان سے پھر میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو عربک میں کوئی ٹرم پتہ چلتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے لی گئی ہے، تو پہلے اس پہ ذرا ریسرچ کر لیا کریں. اور یہ جو لا ہے یہ بیسیکلی ایک اینشنٹ ایجپشن لا ہے جو کہ عرب اور افریقن کنٹریز میں استعمال ہوتا تھا، اور بلکہ استعمال نہیں، اس کو مس یوز کیا جاتا تھا. تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ایک جگہ پہ بھی اس کا ذکر نہیں ملتا. اور دوسری بات یہ کہ ایک میری دوست ہیں، ان کی ریلیٹیوز کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے اور ان سے بھی میری اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے. تو انہوں نے بھی لائرز سے بھی پوچھا ہے اور اسکالرز کی کچھ ویڈیوز بھی ابھی ہم آگے دکھائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں کافی سال پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ اگر وائف اپنا گھر چھوڑ کے کسی اور کے گھر چلی جاتی تھی، یعنی اپنے ہسبینڈ کا چھوڑ کے گھر اگر کہیں اور چلی جاتی تھی، تو مرد حضرات ان پہ یہ کیس کر دیتے تھے، اور جہاں بھی وائف ملتی تھیں تو فیمیل پولیس آفیسرز ان کو بائی فورس اپنے میرٹل ہوم میں واپس لے جاتی تھیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نوریہ صاحبہ نے اپنی ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا 2015 سے 2018 کے بیچ میں یہ کسی وقت میں ہوا. تو اس سے ان کی ایک اور غلط بیانی پتہ چلتی ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا اپنی ویڈیوز میں کہ پولیس نے ان کو اریسٹ کرنے کی دھمکی دی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا اور کوئی بھی جج یہ فیصلہ نہیں دے سکتے. زیادہ سے زیادہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ مینٹیننس روک سکتے ہیں شوہر کی طرف سے بیوی کی. اور آپ نے اسلام سے اس کا تعلق پوچھا، تو ایک اور بات جو اس کا سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ ایجپشن لاز کافی سارے اسلام سے نہیں لیے گئے ہیں، کیونکہ کافی عرصے تک وہاں پہ خلا کا لا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، جو کہ ظاہر ہے ٹوٹلی ان اسلامک ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو یعنی کچھ لاز مردوں کے مفاد کے لیے بنائے گئے ہوں گے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لاز کا مس یوز صرف مردوں کی طرف سے ہی ہو، بلکہ بہت ساری خواتین بھی ایسا کرتی ہیں کہ وہ بغیر کسی وجہ کے اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور اپنے ہسبینڈز پہ مینٹیننس کا یا بہت سارے کوئی جھوٹے کیس فائل کر دیتی ہیں، تو جس کی وجہ سے مردوں کے فائنینشیل حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے جواب میں وہ یہ حکم ڈلواتے ہیں اپنی بیویوں پہ. تو جو میں نے نوریہ پہ ویڈیو بنائی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ کورٹ کا سمن دکھائیں، تو اس کا ریزن یہ نہیں تھا کہ وہ اگر دکھائیں گی کورٹ کا سمن تو میں یہ مان جاؤں گی کہ اسلام سے لیا گیا ہے، بلکہ اس کا ریزن یہی تھا کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ واقعی ان کے شوہر نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا یا پھر کوئی جھوٹا کیس انہوں نے پہلے اپنے ہسبینڈ پہ ڈالا تھا. صحیح، یعنی کہ آنکھ دونوں طرف برابر ہوتی ہے ان کیسز میں، کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی ظلم کرتا ہے، عورت کی طرف سے بھی ظلم ہوتا ہے. کافی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. جی ٹھیک. اچھا، اس طرح کے کیسز میں نے پاکستان کے اندر بھی سنے ہیں. میرے خیال سے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اٹس گونا ٹیک سو لانگ. اچھا، اس اصطلاح کا جو آپ نے ذکر کیا، اس قانون کا جو ذکر کیا تھا کہ یہ بیت الطاعہ جو عورت کو جو ہے وہ نظر بند کر دیا جاتا تھا، کیا ایسا تو نہیں؟ کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ سارے جو قوانین ہیں وہ مصر کی قوانین سے جو ہے وہ UAE میں آئے گئے، عرب امارات میں لائے گئے.
تو ایسا تو کہیں اشارے نہیں ملتے، کیونکہ مصر جو ہے وہ ایک زمانے میں برطانوی ٹیریٹری رہ چکا ہے. تو کیا اس طرح کے اشارے ہمیں ملتے ہیں کہ وہاں پہ یہ لا جو ہے وہ بلکہ اسلامک لا نہیں، بلکہ یہ انگریز ہی اس طرح کے قوانین وہاں پر لائے ہوں اور وہاں پہ امپلیمنٹ کر دیے گئے ہوں، جو پھر اس ایجپٹ کی جو ہے وہ آزادی کے بعد اس کا جو ہے وہ جز بن گیا ہو. جس طرح پاکستان میں بھی کچھ ایسے لاز ہیں جو برطانیہ لے کر آیا تھا اور پھر وہ اس کا جز بن گئے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کیا ہم اس طرح اشارہ کر سکتے ہیں کہ یہ بیت الطاعہ کا جو ایک قانون ہے، یہ اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ نے بیان کر دیا بہت اچھی طرح. تو اس کا تعلق کیا برٹش امپائر کے لائے گئے کانسٹیٹیوشن سے ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ یہ جو بیت الطاعہ ہے وہ یہی لا ہے، لیکن کافی جگہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک لا ہے جس کا نام ہے ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس. تو اس کا اگر آپ عربک ٹرانسلیشن کریں تو بیت الطاعہ بھی آپ کو کافی جگہ پہ مل جائے گا. تو ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس جو ہے یہ انگلینڈ میں ایگزسٹ کرتا تھا، اچھا. کورٹ کرسچن میں. جی. تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہاں سے میرج اینڈ ڈائیورس کورٹ میں بھی اپلائی ہونے لگا. اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ جب دونوں میں سے کسی ایک کو ڈگری ایشو ہو جاتی تھی، یعنی یہ کوئی ایک کیس جیت جاتا تھا تو دوسرے کو زبردستی اپنے میرٹل ہوم میں واپس جانا ہوتا تھا، اور اگر وہ نہ جائے تو سزا کے طور پہ اس کا بوائکاٹ کیا جاتا تھا یا پھر اس کو 6 مہینے کے لیے قید کر دیا جاتا تھا. اور یہ جو لا ہے ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس، یہ کرسچن اور ہندو میرج ایکٹ دونوں میں ایگزسٹ کرتا ہے. اور ایک لائر ہیں انڈیا کے بہت بڑے، پارس دیوان ان کا نام ہے، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ لا نہ تو دھرماشترا ان کی سنسکرت جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں جن سے لاز لیے جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے پارس دیوان صاحب نے کہ نہ تو یہ لا دھرماشترا سے لیا گیا ہے اور نہ ہی یہ مسلم لا ہے، بلکہ اس کی جو روٹس ہیں وہ فیوڈل انگلینڈ سے ہیں. یعنی جو جاگیردارانہ دور تھا جس میں خواتین کو مردوں کی ملکیت سمجھا جاتا تھا، سبجوگیٹ کیا جاتا تھا. جی ہاں جی. تو وہاں سے اس کی روٹس ملتی ہیں. تو اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ زیادہ تر اس کا جو مس یوز ہے وہ مرد کی طرف سے ہی کیا جاتا تھا. تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جس طرح سے یہ انڈیا میں آیا تو ایجپٹ میں بھی برٹش کالونائزیشن کے نتیجے میں آیا ہوا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ فار کلیریفائنگ دیٹ. اچھا، تو جیسے ابھی ہم نے بیت الطاعہ کے بارے میں بات کی ہے کہ اس کا کیسے غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر یہ حکم لگواتے تو بیوی جواب میں کیا کر سکتی ہے؟ اس کو ذرا کلیئرفائی کریں. جی. تو جیسے کہ نوریہ خان نے اپنے اسلام چھوڑنے کا میجر ریزن یہی لا بتایا ہے، تو اگر وہ تھوڑا سا ریسرچ کر لیتی یا صحیح اسٹیپس لے لیتی تو ان کو اسلام چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ میں بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے کرتی. تو ظاہر ہے کہ میں کوئی لائر نہیں ہوں، مگر میری فیملی اور فرینڈ سرکل میں لائرز موجود ہیں. اور دوسری بات، ایجپشن اور یو اے ای کے لائر سے بھی بات ہو چکی ہے، اور جو بھی پوائنٹس میں رکھ رہی ہوں وہ اچھی خاصی ریسرچ کے بعد ہی اور ان لوگوں سے بات کرنے کے بعد ہی بتا رہی ہوں. تو ایز اے پروف ایک خاتون ہے جن کی ریلیٹیوز کا بھی یہ ایکسپیرینس رہ چکا ہے، تو اس کی ہم آڈیو بھی سنائیں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ جب یہ حکم ڈالا جاتا ہے تو ایک دن میں سارا پروسیجر مکمل نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن میں آپ کے ہسبینڈ نے لا ڈالا اور ایک ہی دن میں آپ کو پولیس پکڑ کے لے گئی، بلکہ وائف کو ایک نوٹس دیا جاتا ہے جس میں ان کو 30 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے اور بیوی کے جواب کا انتظار کیا جاتا ہے. اور جب بیوی کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہو تو پھر اس پہ کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی. تو میں پھر وہی بات کروں گی کہ ان کے پاس اتنا بڑا ریزن تھا کہ ان کے ہسبینڈ فائنینشلی ابیوسو تھے، تو انہوں نے اپنا جواب کیوں نہیں داخل کیا یا پھر خلا کا کیس کیوں نہیں انیشیٹ کیا. اچھا، ہم آپ کو ایک آڈیو سنواتے ہیں جو عرب میں مقیم ہی ایک خاتون ہے، مراکش سے ان کا تعلق ہے، نام نہ بتانے کی
शर्त पे उन्होंने अपना ये ऑडियो बयान रिकॉर्ड करवाया है, और इसको सुनते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर इस लॉ के बारे में इसकी क्या हकीकत है, और नूरिया खान का जो दावा है उससे कितना ये कानून की हकीकत कितना मेल खाता है और कितना इसके अंदर तजाद है। तो सुनते हैं ये ऑडियो क्लिप। So this hukm or this decree of Bayt al-Ta'a is in Egypt, which is considered an underdeveloped country in comparison to the UAE. Bayt al-Ta'a is just a man-made law. It has nothing to do with Islam. And that woman who is telling her story of why she left Islam and sticking everything on Islam just to convince herself and her fundraising followers that her choice of leaving Islam was the right thing to do, didn't bring any hadith or any Quranic verse which clearly and explicitly command the husband to send some people from the authorities to his wife and force her to get back to him even though he is wrong and she's being abused by him. This is completely nonsense, because there is no such thing as Bayt al-Ta'a in Islam, and I challenge that woman Nuriya Khan to prove me wrong. And she was speaking about nushuz, which is disobedience. What does Sharia say about nushuz? Who is the woman who is viewed as a nashiz according to the Sharia? Sharia defines the wife who verbally and physically abuses her husband as nashiz and gives 3 options to the husband to stop her nushuz, and these options are mentioned in this famous Quranic verse in chapter 4 verse 34. We also have a nushuz of the husband mentioned in the same chapter, which these Islamophobes never bring up. How can a nushuz of the husband be treated according to the Sharia? Of course, after bringing a judge from the husband's family and a judge from the wife's family to make peace between the married couple, and they accepted peace, and the husband breaks his promise and he returned to his nushuz, then Sharia here says that the husband is to be dealt with in court, and the judge can either slay him or imprison him. Does that Nuriya Khan still want to be equal to man? So the wife's nushuz here is dealt with in her house but the man's nushuz is dealt with civilly by the judge. And another thing, the wife in Islam is allowed to leave her husband's house without his permission if she is abused and treated opposite to the way Allah subhanahu wa ta'ala ordered the husband to treat her, which is a nice and a kind treatment, and to provide for her as well. And I challenge that woman Nuriya Khan to provide any law from her so-called humanitarian society she keeps bragging about that commands the husband to provide for his wife. And this is challenge number 2. In Islam, if the husband buys clothes for himself, he also needs to buy for his wife. There's nothing like the husband comes back home with a bag of clothes and he doesn't buy any for his wife, not even a scarf or a pair of socks. No, if he buys a jacket, then he also has to buy his wife a jacket. If he buys pajamas, he also has to buy his wife pajamas. This is Islam. And Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah verse number 229, فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Either keep her in acceptable manner or release her with good treatment. And I don't think that Bayt al-Ta'a, which forces the woman who is abused by her husband to get back to her husband forcibly by the police, is an acceptable manner or a good treatment as the Quranic verse states. And I have a video of a scholar who clearly says that Bayt al-Ta'a is not an Islamic concept. القانون الروماني لما نيجي نشوف أصل القانون روماني نلاقي إن أصله في القانون الروماني، لأن القانون الروماني يا أستاذة يعني لا يقدس الحياة الزوجية كما نقدسها نحن في شرعنا. ليس له حقوق، لا يجعل هناك للزوج حقوق وعليه واجبات، وكذلك الزوجة حقوقها لا يفعل ذلك. فكان هناك ما يسمى بالزواج التوافقي،
واحد وواحدة يتفق مع بعض دون علم الأهل ودون علم أولياء الأمور ودون علم من يحيطين حولهم، فيتزوجها زي ما بيحدث بالزواج غير العرفي اللي احنا بنسميه عرفي، ولكنه غير عرفي، لأن العرفي هو ما تعرف عليه الناس ونحن ننكره كمجتمع. يعني كيف يسمى عرفيا ونحن كمجتمع ننكر ذلك؟ فنحن نقول إن المسألة مسألة كانت توافقية، ثم كان إذا يعني غاضبت الزوجة أو حدث خلاف فتنصرف إلى بيت أبيها فوقعت مشكلة. هل هي سابت خلاص بيت الزوجية؟ سابت بيت الزوجية، ما هي ليس لها هناك قوانين تحكمها وليس هناك كتاب يضبط المسألة ولا سنة للنبي عليه الصلاة والسلام ينتهج نهج نبيهم، لكنهم كانوا يتزوجون بهذه الهيئة، ثم بعد ذلك إذا حدث شقاق تذهب إلى بيت أبيها. ثم استحدث القانون الروماني ما يسمى بحق استرداد. حق استرداد ليه يا عبده؟ كأنها أنا أو كأنها أسيرة. نعم. يقول لك إن الزوج ما دام إن هو تزوجها حتى ولو كان من غير علم لا يروح ياخدها غصب عنها ويدعها في بيت الزوجية، وهذا ما يسمى بحق الاسترداد، وده اللي أخذ بالقوانين الوضعية سواء المصرية أو غيرها، أخذت هذه القوانين من القانون الروماني. طب إيه هو بيت الطاعة عشان المشاهدين حتى يعني نعرف يعني إيه بيت الطاعة؟ هو رجوع الزوجة إلى بيت زوجها قهرا وجبرا. اوکے، تو میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن، حدیث اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کوئی ایسا حکم یا واقعہ ملتا ہے جہاں ایک عورت کسی جائز بنا پر اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کرتی نظر آئی ہے، لیکن اس کو پھر اس آزادی سے محروم رکھا گیا ہو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم رکھا ہو نعوذ باللہ، یا کسی صحابی کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو اور ان کو جو ہے وہ ان کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل نہ ہوئی ہو بنسبت اس کے کہ وہ ایک جائز مطالبہ تھا، یا اس کا الٹ ملتا ہے ہمیں سیرت میں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا کہیں بھی اسلام سے جیسے میں نے پہلے بتایا ثابت نہیں ہے. اور اسلام میں بے شک حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ طلاق ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایسے واقعات نہیں ملتے، بلکہ اس کے الٹ ہی ملتے ہیں، جن میں سے میں 2 سناؤں گی آپ کو جو کہ صحیح بخاری میں مینشن ہے. تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5273 ہے، یہ میں ریڈ کر دیتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے ان کے اخلاق اور دین کی وجہ سے ان سے کوئی شکایت نہیں. تو یہاں پہ ایک اور نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ نو فالٹ ڈیورس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے، جو کہ یو ایس اور یو کے میں اب جا کے انٹروڈیوس ہوا ہے. تو میں آگے پڑھتی ہوں حدیث. البتہ میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ ان کے ساتھ رہ کر ان کے حقوق زوجیت کو ادا نہیں کر سکتی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم ان کا باغ جو انہوں نے مہر میں دیا تھا واپس کر سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ باغ قبول کر لو اور انہیں طلاق دے دو. تو اب اس میں کچھ جو دماغ سے فارغ لوگ ہیں وہ یہ اشکال کریں گے کہ یعنی پراپرٹی واپس کرنی پڑتی ہے خاتون کو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرد بھی جب طلاق دیتا ہے تو اس کو بھی جو وہ دے چکا ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے خاتون کی طرف سے جب علیحدگی انیشیٹ کی جاتی ہے تو ان کو بھی پراپرٹی واپس کرنی پڑتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ جو سیکولر کورٹس ہیں یو ایس کے اور یو کے تو جیسے کہ مجھے یاد ہے کہ نوریہ خان نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کو ایک فرشتہ صرف لائر ملے تھے جنہوں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ اگر یہاں پہ اس طرح کا کوئی کیس ہوگا تو لوگ ہنسیں گے. تو ان کو میں یہ بتا دوں نوریہ خان کو ان کو ضرور یہ بات ڈسکس بھی کرنی چاہیے اپنے ان فرشتہ صفت لائر سے کہ یو ایس اور یو کے میں اسپاؤزل مینٹیننس کے نام سے ایک لا ہے. تو ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ عورتوں کے کتنے رائٹس ہیں اگر وہ ڈیورس لیتی ہیں تو مردوں کی پراپرٹی ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، مگر اس کی دوسری سائڈ یہ نہیں بتائی جاتی کہ جب
ہسبینڈس کلیم کر دیں پراپرٹی کے لیے تو وہیں پہ وائف کی پراپرٹی بھی ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، اور ڈیورس کے بعد وائفس کو بھی مینٹیننس دینی پڑتی ہے. اور ایک اور واقعہ ہے جو میں سناؤں گی انشاءاللہ، صحیح بخاری میں ہی مینشن ہے، اور یہ سننے کے بعد انشاءاللہ ان کا کیس ڈسمس ہو جائے گا، اور جو بھی انہوں نے غلط بیانی کی ہے وہ ثابت ہو جائے گی. تو صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے 5283. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے جو شوہر تھے وہ غلام تھے، اور ان کا نام مغیث تھا. تو گویا میں اس وقت اس کو دیکھ رہا ہوں جب وہ بریرہ کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے پھر رہے تھے اور آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو رہی تھی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس کیا تم مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر حیرت نہیں ہوتی؟ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، کاش تم اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیتی. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اس کا حکم فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف سفارش کر رہا ہوں. انہوں نے اس پر کہا کہ مجھے مغیث کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ حکم لگوانا تو بہت دور کی بات ہے. مغیث رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو روتے ہوئے سب دیکھ رہے تھے، انہوں نے کوئی حکم نہیں لگوایا تھا، اور اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی ایسا آرڈر دیا اور نہ ہی بائی فورس بریرہ رضی اللہ عنہ کو واپس لے جایا گیا. رائٹ. تو مطلب یہ اتنی کلیئر حدیث ہے. آئی گیس نوریہ خان نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ احادیث یا یہ واقعات سیرت کے یہ واقعات یا یہ احادیث جو آپ نے کوٹ کی ہیں صحیح بخاری کی اور دوسری بھی صحیح بخاری کی تھی غالباً، جی، تو ڈو یو تھنک کہ انہوں نے اس چیز کا مطالعہ نہیں کیا، ان چیز میکنگ اے فالس کلیم کہ شی ہیز اسٹڈیڈ قرآن اینڈ حدیث ٹو نو اباؤٹ دا وومن رائٹس ان اسلام؟ نہیں، بالکل مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میرا بہت مطالعہ ہے تو یہ بالکل غلط ان کا کلیم ہے. یہ سب جو باتیں وہ کر رہی ہیں اور جو بھی بات ہوتی ہے وومن رائٹس سے ریلیٹڈ وہ اس کو ایک آیت سے لے جا کے جوڑ دیتی ہیں. تو یہ ان کی کم علمی کا ہی نتیجہ ہے، اور جو بھی یہ باتیں کر رہی ہیں اس پہ ریسرچ کے بغیر ہی اس پہ گفتگو کی ہے. جزاک اللہ خیراً بنت صدیقی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی تفصیل اور اکیڈیمک گفتگو ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کی، اور امید ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو اس گفتگو کو سننے کے بعد نوریہ خان کا کیس جو ہے وہ اسی طرح نیوٹرل ہو کر اسٹڈی کریں گے جس طرح نوریہ خان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث جو ہے وہ نیوٹرل ہو کر اسٹڈی کیا. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے سیشن کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.